السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 358 سے 363 کو بیان کر رہے ہیں۔ باب 8 نماز کے احکام اور مسائل۔ 358 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب کے حوالہ سے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ پوچھنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ 359 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک رحمۃ اللہ کے حوالے سے بیان کیا، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ 360 میں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے، انہوں نے اکرمہ سے، یحییٰ نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تو اکرمہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے، اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھوں پر ڈال دینا چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح حدیث نمبر میں فرماتے ہیں ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلی بن سلمان نے، وہ سعید بن حارث سے کہا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا، ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے، اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا؟ جسے میں نے دیکھا، میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہمت کے طور پر باندھ لیا کر۔ 362 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، سہیل بن سعد سعدی سے، انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ 363 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے امش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجتا سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے، میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے، میں نے قضائے حاجت کی اس وقت تک آپ کی شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانے ہی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا، میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث پڑھنے، سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔